قوم کا جو مقدمہ تھا وہ ان کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا، اور کبھی بھی ایک انچ بھی وہ اپنی اسٹرگل سے اور اپنی ڈٹرمنیشن سے، اور اگر ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں زندگی کے بارے میں کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں، تو ایسی شخصیت جو ہوتی ہیں جو ہمارے خاص طور پہ جمہوریت کی قیادت ہے، چاہے وہ سعید علی گیلانی صاحب ہوں، چاہے وہ مقبول بٹ ہوں، چاہے یاسین ملک ہوں، چاہے بہت سے عظیم، شبیر شاہ کو دیکھ لیں، مسرت عالم، آسیہ اندرابی صاحبہ، یہ ایک ایسے انہوں نے مطلب کہ اتنا اونچا ان کا ایک مقام ہے جو ایک فادر اور مدر آف نیشن کا ہوتا ہے، جمہوریت کی قیادت کا ہے۔ یہ صدیوں میں، واقعی صدیوں میں ایسی شخصیت جو ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ ہم کشمیری جو قوم ہے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے کہ یہاں ایک کے بعد ایک بڑے سے بڑا ایک لیڈر جو ہے وہ ہمیں اس قوم کو اللہ نے گفٹ کیا، اور میں امید کرتی ہوں کہ پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی لیڈرشپ آئے، ایسے مورل کانڈکٹ کی اور ایسی بہادری اور دلیری کے ساتھ ملک کو آگے لے کے چلے، کیونکہ ہم نے سب نے سیکھنا ہے، نہ صرف پاکستانیوں اور کشمیریوں بلکہ مسلم امہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک ویکیوم ہے۔ مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ہم لوگوں کی تاریخ ہے اس نے ہمیشہ یہ ٹیسٹیفائی کیا ہے کہ جو ہیومن تھاٹ کو انفلوئنس کر سکتا ہے، جو آئیڈیا، جو ہیومن تھاٹ کو کسی شخص کا جو انفلوئنس کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا انسان۔ تو ان کو کوئی نہیں دفنا سکا، ان کو بے شک انہوں نے آج بھی وہ ایک سب جیل بنا دیا ان کی قبر مبارک کو، کوئی وہاں جا نہیں سکتا، مگر اس طرح نہ مقبول بٹ شہید کو، نہ سعید علی گیلانی صاحب شہید کو، ان کی آئیڈیالوجیز کو، ان کی اسٹرگلز کو، ان کی ڈٹرمنیشنز کو کوئی بھی جو ہے وہ دفنا نہیں سکا، نہ سکے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ شہیدوں کی اسٹرگل ہے اور ایک کے بعد دوسری نسل نے اس کے اندر اپنا جو حصہ ڈالا ہے، اپنے خون سے ڈالا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو ان کے آخری جو چند سال تھے ان کی وفات سے پہلے جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ فارم ہوئی تھی، یاسین صاحب خود ان کے ہاں گئے تھے گاڑی چلا کے، اور میر بھائی صاحب کو لے کے گئے تھے، آسیہ اندرابی صاحبہ کو، اور انہوں نے ایک حریت کی ایک اور بھی زیادہ اسٹرانگ اور پاورفل جو یونٹی کا ایک سمبل دکھایا تھا ہندوستان کو، جب ان کا پلان تھا آرٹیکل 370 اور 35A کو ایبروگیٹ کرنا، جو بہت پہلے ہی سعید علی شاہ گیلانی صاحب نے اپنی سپیچز میں یہ پریڈکٹ کر دیا تھا کہ انڈیا کے اب یہ پلانس ہیں، اور جب یہ میجورٹی میں انڈیا تبدیل یہاں پہ اپنے لوگوں کو لے آئے گا ایز سیٹلرز، تو پھر اس کے بعد وہ پلیبسٹ کریں گے، اور وہی ہم نے دیکھا۔ اور جب یہ جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنی تو یہ ہندوستان کے لیے بہت بڑی ڈیپتھ تھی، ان کے جو عزائم تھے اور جو ان کے مقصد تھا کہ وہاں پہ ہم لوگوں کو ڈیوائڈ کریں، اور اس کے بعد ہم اگلا اسٹیپ جو ہے وہاں پہ انڈینز کو سیٹل کر کے وہاں پہ رائے شماری کرائیں، اور ابھی 50 لاکھ سے زائد وہاں پہ ڈومسائلز اور ریزیڈنسی سرٹیفکیٹس انڈینز کو ایشو کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ تو بہت ہی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جس تیزی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، جو وہاں پہ ایک جینوسائڈ ہو رہا ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں، اور ہماری پوری تحریک کو لیڈرلیس کیا جا رہا ہے، تو بہت بھاری ذمہ داری پڑتی ہے آزاد کشمیر کے اوپر اور پاکستان کے اوپر، اور دونوں آزاد کشمیر پاکستان کی عوام پہ اور کشمیری ڈائسپورا پہ، کہ جو یاسین صاحب اور گیلانی صاحب نے جو جوائنٹ ریزسٹنس لیڈرشپ بنائی تھی اسی کے تحت وہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ کشمیر کا مقدمہ لے کے جائیں، اور ریزسٹنس اور اس وائس کو ان پاور کوریڈورز کے اندر لے کے جائیں جہاں پہ ہماری آواز کو اگر سنا نہیں جاتا تو ہم اتنی آواز اپنی اونچی کریں، اتنی یونٹی لائیں اس آواز کے اندر کہ جو کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو بند کرایا جائے۔ اور اینڈ میں یہی کہوں گی کہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک تو یاسین صاحب کو تو انہوں نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اور بہت پیار کرتے تھے، اور جو آخری سالوں کی کچھ پکچرز جب میں دیکھتی ہوں دونوں کی، اور جب میری بھی شادی ہوئی تو جب میں وہاں پہ سری نگر گئی پہلی دفعہ بھی، تو کیونکہ میں ایک پہلی پاکستانی پبلک فگر بن گئی یاسین صاحب سے شادی کے بعد، تو اس کی وجہ سے بھی ان کو بہت خوشی ہوئی کہ پاکستان سے بیٹی نے آ کے ایک حریت کے رہنما سے شادی کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے ہر دفعہ بہت دعائیں دی۔ تو میرا جو ایک پرسنل بھی ان کے ساتھ جو ایک باپ اور بیٹی کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، یاسین صاحب کے ساتھ بھی ان کو بہت پیار تھا اور حوصلہ تھا۔ میں کہتی ہوں جو اگر ہم ڈیموکریسی کی ٹرو اسپرٹ کو اگر ہم سمجھنا چاہیں، یاسین صاحب اور گیلانی صاحب کی آئیڈیالوجیز کو بھی اگر ہم دیکھیں، مگر جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے ایک یونٹی، ایک کامن گول پہ کی،
کہ کشمیریوں کو آزادی ملے آکوپیشن کے خلاف، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم سب کو ان سے سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں اور کشمیریوں کی جان بچائیں ان کی آزادی کے لیے، ہم سب کو ایک ہونا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ میڈم مشال ملک صاحبہ۔